أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. صدق الله العظيم. قرآن پاک کو صحیح تلفظ اور اس کے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کے زبر زیر پیش اور اس کے مخارج کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کے معنی یکسر بدل جاتے ہیں۔ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنے کے لیے آپ ہمارے درج نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہماری فری کلاس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ آئیے اب ان آیات کا ترجمہ کاری حبیب الرحمن قریشی سے سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آیت نمبر 10 سورہ احقاف الاحقاف۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ جو آیت آئی ہے، یہ مضمون یہاں بھی بیان ہوا ہے اور مقامات میں بھی بیان ہوا ہے۔ غالباً یہ سورہ مومن میں بیان ہوا ہے، ایک اور جگہ 3 جگہ پر غالباً یہ مضمون بیان ہوا ہے، اور کیا خوبصورت مضمون ہے یہ۔ اصل باتیں قرآن میں درمیان میں کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے۔ اب یہ وہ بات کہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کیا ارأیتم، کیا تم نے دیکھا؟ اب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو کی توجہ دلا رہے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا؟ کیا دیکھا؟ ان کان من عند اللہ، ان اگر کانا ہو اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے، وکفرتم، اور تم نے ان کا انکار کیا ہو۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں
وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور مکے والے لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، یہ بات اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، یہ تو اللہ کی طرف سے بات آئی ہے، اور پھر تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ دیکھیے بات کو کس طرح سے سامنے لائے، بھی ساتھ اس کے وہ شاہدہ شاہدن، اور گواہی دی ہے کہ گواہی دینے والے نے۔ شاہدہ ماضی ہے، فعل ہے، اور شاہدن فاعل ظاہر ہے، فاعلی حالت ہے، نکرہ ہے، فاعلی حالت، کوئی ایک گواہی دینے والا گواہی دیتا ہے۔ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے۔ اب یہ بنی اسرائیل کا ذکر یہاں کا بات کر کے بات مخصوص کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو آپس میں مکالمہ بازی ہوتی رہی، اس میں ایک تیسرے شخص نے آ کر فرعون کو کہا کہ یہ اس کی بات مانو، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اپنے پاس سے نہیں بات کرتے۔ تو اس شخص کو بھی اس نے فرعون نے وہ عذاب دینا شروع کیا، تکلیف، کہا کہ میں تو ٹھیک ہے کہہ کے جا رہا ہوں، میرے لیے اللہ جان بہت ہے۔ اس اعتبار سے یہ تیسرے کی گواہی۔ چلیے یہ تو اس وقت کا سین تھا نا جو قرآن نے بیان کیا بنی اسرائیل کے حوالے سے، اس کو آج اطلاق کر کے دیکھیں۔ ایک آدمی دوسرے کو دعوت دے رہا ہے، اب جس کو دعوت دی جا رہی وہ نہیں مان رہا، اب تیسرے آدمی نے آ کے تصدیق کی اس شخص کے جو دعوت دے رہا ہے بات سچی کر رہا ہے۔ کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے انکار کرنے والے کی؟ یہ ہے سین حالات حاضرہ پہ، اس کو اس طرح سے فٹ کریں۔ تو دیکھیے قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، اصل میں ہم نے جو کام کیا ہی نہیں نا، ہمیں کیا قرآن سمجھ آئے گا؟ ہم نے تو کسی کو جا کے پھٹے منہ نہیں کہا، السلام علیکم نہیں کہا۔ ہم کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھو ثواب برکت لو، بات ٹھیک ہے موجود ہو گئی، میں نیک ہو گیا مجھ سے، نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ شاید یہ ثواب برکت منہ پہ مار دیا جائے، یہ تو معاشرے کی اٹھان تھی۔ ادھر ہم کسی کو السلام علیکم نہیں کہنا چاہتے، کسی کو دین کی دعوت نہیں دینا چاہتے، کسی کو بلانا نہیں چاہتے، حال مست مال مت، حال مست ٹھیک ہے، کھا لیا پی لیا سو لیا، عمر نہ گئی، جو مر گیا پتہ آگے لگے گا، کیا بابی کی کیا کر کے آؤ میرے لیے، تو میں نے مسلمان پہ کیا گھر پیدا کیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اصل دین یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین تھے، بس ٹھیک تھا، مال بھی حضرت خدیجہ نے دے دیا ان کو، ٹھیک تھا، نہیں نبوت دے کے بھیجا، چلو معاشرہ ٹھیک کرو۔ یہ ہے شاہدہ شاہدون بنی اسرائیل علی مثلہ، اس کی مثال پر، فآمن واستکبرتم، دو باتیں قرآن کیا گیا، فآمن پس کوئی ایمان لایا، واستکبرتم اور کسی نے تکبر کیا۔ لفظ تین بولے قرآن نے، کمال کر دیا، دونوں ہی معاشرے سامنے کر دیے، ایک حق کیا ایک باطل سامنے کر دیا۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ مثال ایک بیان کی، حالات حاضرہ پہ فٹ کر کے کہتا ہے کوئی ایمان لے، کوئی کسی نے استکبار کیا کہ تکبر کیا کہ مانا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کیا۔ فا جب آتا ہے متصلاً آتا ہے، وقفہ نہیں ہوتا۔ تیسرے شخص کی بات سن کر فوراً کوئی ایمان لے آئے تو کیا بات ہے، اور جس نے ذرا ڈیلے کی وہ واستکبرتم میں چلا گیا، وہ آ گیا۔ یا دونوں عاطفہ، فار کوئی وقفہ نہیں دیتا، یعنی یوں ہی بات سنی سو اسی وقت ایمان لایا، فا آ گیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اور البتہ تحقیق وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ
بدر کے مقام پہ اللہ تمہاری مدد کر چکا، پس ڈرو، فتق اللہ. اسی وقت کی بات تھی. اس کے بعد بدر کبھی ہونی ہے. اس اعتبار سے دیکھیے فآمنا، پس ایمان لائے. آمنا یؤمن ایمانن. کوئی بھی کام خود بخود سرزاد نہیں ہوتا، کام کرنے والا اس میں موجود ہوتا. آمنا ماضی واحد مذکر کا ایمان لے آیا. تیسرے کی بات سنی فوراً ایمان لے آیا. اور واستکبرتم، اور تم نے استکبار کیا، تم نے نہیں مانا. وہ کوئی ایمان لانے والا ایمان لے آیا تیسرے کی بات سن کے، اور تم بیٹھے رہے. جہاں مرضی آیت کو فٹ کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ فٹ کرے، صحابہ کے دور پہ، جہاں بھی آج فٹ کر لیں، فٹ ہے. یہ ہے قرآن کا اعجاز، زندہ کتاب. آگے کہا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ان اللہ آ گیا، اللہ زبر آ گیا، اللہ مفعول بن گیا. یہاں اللہ تو فاعل ہے، مشروط ہے. اگر یہ کام کرو گے تو مان لو گے، نہیں مانو گے تو اللہ ظالم کو ہدایت ہی نہیں دیتا. جس نے استکبار کیا وہ ظالم تھا. اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ظالم کون؟ ظالم سمجھ لیں، بس بات ختم. ہدایت نہیں ملنی. ظالم تو لفظ ہی بہت آسان ہے. اگر یہ دانا کھایا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ. دو بچے لڑ رہے ہیں، ایک نے زیادہ گھونسا مار دیا، اس نے بڑا ظلم کیا. حق تلفی، نا انصافی، استحصال، ظلم، زیادتی، حق چھیننا، حق چھیننا. اللہ کا حق بندوں کو دے دو، بندوں کا حق اللہ کو دے دو. سوورینٹی آف دی پیپل، اکثریت کا نظام ہے. اکثریت جو فیصلہ کرے گی وہ چلے گا، اللہ کا نہیں چلے گا. یہ ظلم نہیں اور کیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے انسان کی اپنی مرضی، ایک میری مرضی ہے، ایک اللہ کی مرضی. میں اپنی مرضی پہ زندگی گزار رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ ہم لوگ مشرک نہیں ہیں. ہمارے نام کے ساتھ مشرک کا لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا. ہم ہیں اہل ایمان، لیکن عمل ہمارا شرک ہے. مرضی ساڈی، اللہ کی مرضی کہاں؟ اللہ کی مرضی تو اور ہے. اللہ کی مرضی اذان ہوئی ہے، چل سمجھا دینا یہ ساری قوم کو، اذان ہوئی ہے، چل. آپ کا پورا نظام جام ہو جائے گا، پورا. مسجدیں چھوٹی ہو جائیں گی. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مسلمانوں نے نہیں پڑھا، یہ انہوں نے پڑھا. وہ کہتے ہیں اگر فجر کی نماز میں اتنی تعداد ہوگی جتنی جمعے کے وقت میں ہے تو ہمارا زوال شروع ہو جائے گا. یہ ہوگا. اس لیے انہوں نے رات کے 1-1 بجے ساری رات ٹی وی چلاؤ، ایسے ایسے پروگرام چلاؤ. بندے سون ہی نہ، سویرے کے نہ اٹھنا. رات کے 1 بجے تک تو 2 بجے جا کے چیز خرید کے لے آئیں. آپ مارکیٹیں آپ کی کھلی ہیں، 12 بجے اٹھ کے جانا ہے. بس نظام ہی آپ نے بدل لیا اپنے سامنے. کیا کچھ نہیں کیا. اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. اس ظلم کو سمجھیں، ظلم ہے کیا. میری مرضی نہیں چلے گی. کس کی چلے گی؟ میرے والد کی چلے گی. کس کی چلے گی؟ میرے استاد کی چلے گی. میری تو ہے ہی نہیں. میں یہاں تک کہتا ہوں کوئی گاہک اپنی مرضی سے دکاندار کو پیسے نہیں دے سکتا، اور کوئی دکاندار اپنی مرضی سے گاہک کی جیب سے پیسے نہیں نکلوا سکتا. میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں بیٹھا، آپ کی مرضی سے بیٹھا ہوں. اور آپ میری مرضی پہ نہیں، آپ اپنی مرضی پہ نہیں آئے، آپ میری مرضی پہ پھنسے. ایک نظام اللہ نے بنایا، یہ اطاعت کا نظام ہے. اگر اطاعت سمجھ آ گئی تو ظلم ختم ہو جائے گا. یہ اطاعت کی تو سمجھ نہیں آنے دینی. ہاں دنیا میں آپ کا نظام اطاعت کا چل رہا ہے.
शागिर्द कर के दिखाए, कोई उल्टा काम करके दिखाए, देखे कैसे कान पकड़ता है। तो ऐसा ऐसा काम हो तो उसकी छुट्टी हो जाती है। चल, दुनिया चल रही है कि नहीं चल रही? हवाई जहाज उड़ाने वाला इतनी जानों को साथ लेके जा रहा हो तो उसको नहीं पता कि मैं मर जाऊंगा? कैसे उसका निजाम चल रहा है हवाई जहाज? तो दुनिया में तो चल रहा है बाबा, दीन में नहीं चल रहा। दीन में अगर आ जाए तो क्या बात है। उसके पीछे शैतान लगा, कहीं हिंदुस्तान में भी कहीं शैतान होगा, वो तो खुद सारे शैतान है। शैतान है ही पाकिस्तान में जिन्होंने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के वाले के पीछे तो कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा शैतान वो इस कुरान मजीद की राह में बैठा। सीधी राह पे बैठूंगा तो सीधी राह कुरान है, इस रास्ते में वो बैठा। इसकी दावत दे के देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, कहा उन लोगों ने कहां से लाए? अल्लाज़ीना एक ऐसा लफ्ज़ है जो तीनों हालतों में एक जैसा रहता है, फ़ाइली मफ़ूली इज़ाफ़ी में एक जैसा रहता है। इसलिए इसको देखना होता है कि फ़ाइली हालत में है, मफ़ूली हालत में, या इज़ाफ़ी हालत में। इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है, लेकिन वो गलत है। उसने कहा उन लोगों को, जिसने कहा जिन्होंने इनकार किया, ये भी तर्जुमा हो सकता है। लेकिन तर्जुमा बेहतरीन क्या होगा? वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू, कहा उन लोगों ने। किन लोगों ने कहा? जिन्होंने इनकार किया। ये इसको आप क्या जुमला फेलिया कहेंगे, क्या जुमला इसमिया कहेंगे? आप कौला को अलहदा करके अल्लज़ीना कफ़रू से बात शुरू करें। उन लोगों ने, किन लोगों ने? जिन्होंने कुफ्र किया। क्या किया? कहा। और कहा उन लोगों ने, किन लोगों ने कहा? जिन्होंने इनकार किया। लिल्लज़ीना आमनू, वास्ते उन लोगों के जो ईमान लाए। ईमान वालों को कहा लौ काना खैरन, अगर होती कोई खैर, होती कोई बेहतरी, हमें कोई खैर नजर आ रही होती। काफरों ने अहले ईमान को कहा कि अगर इसमें हमें कोई खैर नजर आ रही होती। कैसा नक्शा खींचेगा कुरान? दुनिया का फायदा देखते हैं ना। क्या दुनिया का फायदा है? उसकी तो रूह ही दबा के रख दिया तो क्या फायदा नजर आएगा? मारते जाओ टक्करे, जाके नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, हज करते रहो, क्या फायदा नजर आएगा? उसका कौन सी हमारी अमली जिंदगी में कोई फर्क पड़ा? उधर नमाज पढ़ता है, उधर झूठ बोलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो मलेशिया तक पहुंचे वो ताजर थे। क्या तब्दीली आई? हमारे यहाँ क्या तब्दीली है? कैसा नक्शा खींचता है? वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू, कहा उन लोगों ने जिन्होंने इनकार किया। लिल्लज़ीना आमनू, वास्ते उन लोगों के। किन लोगों के? जिन्होंने जो ईमान लाए। लौ काना खैरन, अगर काना खैरन, काना का इसम किधर है? काना की खबर किधर है? काना की खबर जो है खैरन है। काना अपनी खबर को हालत नस्बी में लेके जाता है, दो जबरों से आया हुआ है। काना की खबर बनी हुई है। क्या होता? खैर होता। अगर होता मा सबकुना इलैही, तो क्या आगे क्या कहे? हाँ जी, सब तो ना वो आगे निकलते हमसे। सबका सबकू, सबकत सबकता, सबक ना आगे निकलते इलैही, उसकी तरफ, ना पहल करते हम पर उसकी तरफ। अगर हमें भी कोई खैर नजर आ रहा होता तो हमसे आगे कोई नहीं निकलता। सबकू आगे निकले हमसे।
ہم سے آگے نہ ہم نکلتے، ہم سے الہی اس کی طرف آگے نکلتے، سبقت لے جانا، آگے لے جانا، آگے ہو جانا، پہل کر جانا۔ یعنی جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ ہم سے آگے نہ کافر کہتے ہیں، کافر ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا نا اسے تو آپ ہم سے آگے تو آپ اگے نہیں سے تسی نکل سکتے، یہ کہنا چاہتا ہے، نہ ہم سے پہل کرتے اس کی طرف۔ دیکھیے یہ سبقو یہ ماضی ہے، نون الف نا کی ضمیر مفعول بے بن کے آئی ہے، نہ وہ سب آگے نکلتے ہم سے، جیسے ہم کہہ رہے تھے نا ایک لفظ ہو ظلمنا، ظلما ظلما ظلمو ظلمت ظلمتا ظلمنا، ایک سیگا ہے ظلمنا کا فعلنا کا، ایک سیگا ہے فعلنا، یہ وہ ہے سبقا سبقو ماضی جمع مذکر غائب، نہ وہ آگے نکلتے، نون الف نا کی ضمیر مفعول بے بن کے آئی ہے ہم سے، نہ وہ آگے نکلتے ہم سے اس کی طرف، اس اللہ کی طرف، اس کام کی طرف، یہ بات کہی جا رہی ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ نون الف نا کی ضمیر مفعول بے بن کے آئی ہے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، لم يَهْتَدُوا جازمہ آ گیا ہے مضارع کے ساتھ، کام اپنا کر گیا ہے، اعرابی تبدیلی پیدا کر گیا ہے، معنوی تبدیلی پیدا کر گیا ہے، ترجمہ اس کا ماضی میں لے گیا اور نفی میں لے گیا، نہیں، اور جب نہیں ہدایت پائی، انہوں نے نہیں ہدایت پائی اس کے، فَسَيَقُولُونَ پس جلد وہ کہیں گے ھذا افک قدیم، بس جلد وہ کہیں گے، جب انہوں نے ہدایت ہی نہیں پائی، جب وہ اس طرح راستے پہ آئے ہی نہیں، تو ان کو کیا پتہ لگے گا کہ اس میں خیر ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ اس راستے پہ آتے تو ان کو پتہ چلتا نا کہ ہاں اس میں بڑی برائی ہے، خیر ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتے، مان لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانتے، اسلام قبول کر لیتے، جھوٹ نہ بولتے، بے ایمانی نہ کرتے، پھر ان کو خیر بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایک شخص آئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا رسول اللہ میں چوری کرتا ہوں، آپ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ وہ دوسرے دن ساز و سامان لے کے جا رہا تھا چوری کرنے کے لیے، خیال آیا کہ میں صحبت میں جاؤں گا تو کیا کہوں گا، مجھ سے پوچھا جائے میں جھوٹ بولوں گا، نہیں، اس کی چوری چھوٹ گئی، تو خیر ہوا کہ نہیں ہوا، ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانتے تو ان کی دنیا درست ہو جاتی کہ نہ ہو جاتی؟ پھر ہدایت ملتی کہ نہ ملتی؟ جب انہوں نے کہا کہ اس میں ہم ہدایت دیکھتے ہی نہیں، خیر دیکھتے ہی نہیں، تو اگر ہم خیر دیکھتے ہوتے تو ہم تم سے آگے نکل جاتے، ہمیں تو خیر ہی نہیں نظر آتی۔ اب قرآن نے یہاں کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ جب انہوں نے ہدایت ہی نہیں پائی تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ کوئی عذر تو پیش کریں گے نا۔ بہت خوبصورت بات ہے، جب انسان عمل نہیں کرتا تو تب بہانے لاتا ہے۔ جملہ جو نوٹ کر لیجئے گا، اس کو عنوان بنائے، عمل نہ کرنے کے بعد بہانے نکلتے ہیں، عذر پیش کرتا ہے، عمل نہیں کرتا تو عذر پیش کرتا ہے، عمل کر لیتا تو عذر کہاں سے آتا؟ یہ ان کا اب عذر آ گیا سامنے کے نہیں۔ اگر ہم خیر دیکھتے تو ضرور ہم آگے نکلتے، ہم نے کوئی خیر دیکھی نہیں، ہم کیسے کام اس کو عمل کریں؟ تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ اب قرآن نے کہا جب انہوں نے ہدایت ہی نہیں پائی تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ جلد وہ کہیں گے ھذا افک قدیم، یہ تو پورے درجے کا جھوٹ ہے، یہ تو پرانا جھوٹ ہے، سارے اسی طرح ہی بولتے رہے، یہ کوئی نئی بات ہوئی، یہ تو گھڑی گئی بات ہے اپنے پاس۔ افک جھوٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا، اور قدیم اس کی صفت بنی ہوئی ہے۔
یہ پہلے بھی اسی طرح ہی ہوتا رہا ہے، اب بھی اسی طرح ہی ہے بھائی، کوئی نئی بات نہیں ہے. کیسا عذر پیش کیا؟ عمل کر لیتے، قرآن کہتا ہے عمل کر لیتے تو کچھ اور ہوتا. کیسا بہانہ ہے؟ نہ عمل کرنے کے بعد بہانے تراش ہوتی ہے. بات کہاں سے شروع کی ہے؟ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، للذین آمنوا، واسطے ایمان والوں کے، لو کانا خیرن، اگر ہوتا کوئی خیر اس میں ہم دیکھتے، ما سبقونا، نہ نکلتے، نہ سب نکلتے ہم سے آگے، نہ وہ سب نکلتے، سبقت لے کے جاتے ہم سے، الہی، اس کی طرف، ہم پھر دیکھتے ہم کیسے اس میں آگے نکلتے ہیں. اب قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، بس اذ نے ماضی اور ماضی مطلق کیا. اذا ہوتا تو حال بناتا، اذ نے تو پچھلے دور کی بات، مکے والے دور کی بات کی ہے. یہ اگر اذا ہوتا تو ہم کہتے ہیں حال کی بات ہے، حال کی بات نہیں، یہ ماضی کی بات ہے. انہوں نے تو ہدایت ہی نہیں پائی، فکس کر دیا قرآن نے. اور جب انہوں نے ہدایت ہی نہیں پائی اس کی، تو پھر کیا کہتے وہ؟ اور از جو ہے حرف شرط ہے، تو فا کیا ہے؟ جواب شرط آ گیا. بس وہ جلد وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ھذا افکن قدیم، جملہ اسمیہ، ھذا مبتدا، اور افکن قدیم جو ہے یہ مرکب توصیفی بطور خبر. ساری باتیں آ گئی ہیں نا. آپ اگلی مرتبہ آپ نے جملہ اسمیہ ادھر پڑھانا ہے تو اس کی مثال آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کون سی چیز رہ گئی آپ کو؟ سیگا بتایا کہ نہیں؟ سیگا کے مفعول بہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ گردان پوری بتائی ہے کہ نہیں؟ از اور اذا کا فرق بتایا کہ نہیں؟ جملہ شرطیہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ کون سی سین مستقبل قریب مستقبل بعید بتایا کہ نہیں بتایا؟ کون سی چیز قرآن نے نہیں بتائی؟ فاعل ظاہر بتایا کہ نہیں بتایا؟ للذین موصولہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ مرکب جاری بتایا کہ نہیں بتایا؟ ایک ایک چیز عربی کی آپ کے سامنے آ گئی ہے. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اس سے پہلے سے، اس کے پہلے سے موسیٰ کی کتاب بھی تھی. اس سے پہلے اگر یہ مکے والے یہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، تو پہلے موسیٰ کی شریعت علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئی تھی؟ وہ بھی تو شریعت آئی تھی، پھر زبور بھی آئی ہے، پھر انجیل بھی آئی ہے. کتابیں کیا یہ کس سے کہانیاں قدیم لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ پہلے کوئی تعلیم نہیں تھی کہ اوس اور خزرج والے جا کر بنو قریظہ سے اور بنو قینقاع بنو نذیر سے کیا تعلیم لیتے رہے؟ وہ تو رات کی باتیں بتاتے رہے کہ نہیں بتاتے رہے؟ قرآن نے کتنی خوبصورت بات کی. ان کا جواب پھر دیا. کیا انہوں نے کہا یہ تو پہلے لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں تھیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَمِن قَبْلِ مُوسَىٰ کتاب موسیٰ. اب مرکب جاری پہلے لے آیا اور مرکب اضافی پہلے لے آیا. مرکب جاری کیسے بنا؟ من سے. اور مرکب اضافی کیسے بنا؟ قبل ہی سے. اس سے پہلے کتاب موسیٰ. کتاب موسیٰ کیا بنا؟ فاعل جو ہے یعنی مبتدا مؤخر نکرہ مرفوع، یوں کہہ لیں. مبتدا مؤخر مرفوع، مبتدا کو بعد میں لے کے آیا اور خبر گم کی، محل خبر پہلے لے آیا، مقدم لے کے آیا. مرکب جاری، مرکب اضافی، خبر محذوف اور خبر مقدم مرفوع لے کے آ گیا. کیوں ایسی ترتیب لے کے آیا؟ اس بات کو تعدد میں قیامت زندہ رکھنا تھا. کس کے لیے؟ آج آپ قرآن پیش کریں، وہ کہتے ہیں جی یہ قرآن مجید کی بات ہم نہیں مانتے. چلو تو رایت میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی تھی، مانو نا اس کو. ہاں بالکل صحیح. اللہ اکبر. امام و ہدی و رحمتن، وہ امام بھی تھی، پیشوا بھی تھی، اور مہربانی رحمت بھی تھی. رحمت تو ثابت ہے بابا، اس رحمت کے پیچھے تو آج لگے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
اور حضرت ہارون علیہ السلام کے جو صندوق تھا، جہاں یہ پڑا ہوتا تھا نا صندوق، وہاں برکتیں رحمتیں ہوتی تھی. چونکہ ان کی نافرمانیاں تھیں، ان کی نافرمانیاں بے ایمانیوں کی وجہ سے جہاں وہ عذاب آتا تو وہ کہتے ہیں صندوق کی وجہ سے عذاب آیا. انہوں نے کیا کیا، اس کو گدھا گاڑی پہ رکھ کے صندوق کو اور ہانک دیا اور فرشتے اس کو لے آئے. کہاں لے گئے وہ صندوق؟ اس صندوق کی آج جگڑا ہے. وہ صندوق آنا ہے، کہاں آنا؟ برطانیہ میں آنا یا امریکہ میں آنا، کیتھولک میں آنا یا پروٹسٹنٹ میں آنا. جھگڑا ان کا یہ ہے کہ وہ نشانی ہمارے پاس دوبارہ آئے گی. یہودی بھی ڈھونڈ رہے، عیسائی بھی ڈھونڈ رہے. اور وہ تھی رحمت ان کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کی جو توریت تھی وہ امام بھی تھی، پیشوا بھی تھی، اور رحمت بھی اس اعتبار سے ان کی نشانیاں رحمت بنی ہوئی ہیں. تو وہ کیا تھے؟ اس اعتبار سے دیکھیں نا، یہ کتاب ہماری یہ امام بھی ہے اور یہ کتاب ہماری رحمت بھی ہے، کہ جہاں یہ پڑھا جا رہا ہے، اس پر عمل کیا جا رہا ہے، یہ امام ہے. اس کو مانو یہ امام ہے، اس پر عمل کرو یہ امام ہے. اور جہاں یہ ہے اللہ معاف کر دے گا، اللہ رحمتیں بھیج دے گا. اسی سے توریت کا حال بھی یہی تھا. تو اس سے پہلے نہیں آئی تھی. یہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے جھوٹ ہیں، تو پہلے اس سے نہیں آئی تھی، قرآن سے پہلے. ھذا کتاب مصدق، یہ قرآن مجید اس کی تصدیق کرنے والی ہے. ھذا کتاب مصدق، یہ قرآن کتاب مصدق، دیکھیں مرکب توصیفی ہے، بطور خبر بنا ہوا ہے. ھذا یہ کتاب، یہ قرآن مجید اس توریت کی تصدیق کرنے والی ہے. جملہ اسمیہ لسان عربی، عربی زبان میں. اب دیکھیں عربی زبان کی کتنی اہمیت ہے. ہم کہتے ہیں عربی زبان مشکل ہے، قرآن آئے عربی زبان میں، کیونکہ عربی زبان بولی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، اس زبان میں آیا یہ. اب یہ ھذا کتاب مصدق لسانا عربیا قرآن کے لیے نہیں آیا، صاف پر لینذر، کہ وہ ڈرائے الذین، ان لوگوں کو ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، وبشریٰ للمحسنین، اور خوشخبری سنا دیجئے، بشارت ہے واسطے احسان کرنے والوں کے.